بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود پڑھیں جی ایک دفعہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. رجب کا چاند اپنے آخری مرحلہ پہ ہے. جب سے رجب شروع ہوا ہے رجب کے خاص موضوعات، جن میں سب سے اہم ترین موضوع حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بیت اللہ کے اندر ولادت ہوئی. ہم نے کتابوں سے، اہل سنت کی کتابوں سے 12 حوالے پڑھے تھے، 12 ریفرنسز. 12 مختلف کتابوں میں سے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ حضرت مولا علی کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی. اختلاف اگر کوئی کرتا ہے تو ان کتابوں سے اختلاف کرے. فتویٰ اگر کسی نے لگانا ہے تو المستدرک للحاکم پہ لگائے. صحیح احادیث پہ مبنی یہ کتاب ہے. اس میں واضح لکھا ہے کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت حرم میں ہوئی. پچھلے جمعہ سے معراج پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. معراج کا جو لفظ ہے معراجن، یہ لفظ ہے عروج سے. عروج کہتے ہیں بلندی. نہیں بلندی اس کا معنی نہیں ہوتا. عروج کا معنی ہوتا ہے انلمیٹڈ بلندی. اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی بلندی جو ناپ تول میں نہ آئے، ایسی بلندی جو عقل میں نہ آئے، ایسی بلندی کہ ہمارے پیمانے جس کا احاطہ نہ کریں. ایسی بلندی کو معراج کہتے ہیں. چونکہ معراج عقل سے ورا ہے اور نبی معظم کا یہ دوسرا بڑا معجزہ ہے. بڑا معجزہ میں نے کہا ہے. رسول اللہ کا سب سے پہلا بڑا معجزہ ہے قرآن، اور دوسرا بڑا معجزہ ہے معراج. اگر معراج
عقل میں آنے والی بات ہوتی تو یہ کبھی بھی سبحان سے شروع نہ ہوتا۔ سبحان سے اسے شروع اس لیے کیا گیا کہ کیونکہ یہ عقل میں آنا ہی نہیں، چونکہ اس نے عقل میں نہیں آنا، اب اسے عقل کے پیمانے پہ پرکھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کروایا ہے اور نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے کروایا ہے، تو اسے تسلیم کرنا ہے، اس کی ویریفیکیشن نہیں کرنی۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کہ نبی فرمائے کہ میں معراج پہ گیا، اگر یہ بات ہوتی تو دیر میں بھی سم سارٹ آف کرٹیسزم ان سیڈ کیس، ہو سکتا ہے اس کیس میں کوئی تنقید اور کوئی گفتگو شروع ہو جاتی۔ نہیں، نبی تو کہہ ہی نہیں رہے کہ میں گیا، بالکل نبی نے نہیں فرمایا کہ میں گیا، بلکہ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گئی۔ وہ ذات پاک ہے جو اپنے حبیب کو لے کے گئی۔ اب یہ میں جملہ کہہ لوں کہ اگر مصطفیٰ کہیں کہ بھائی میں گیا، پھر تو بندہ بات مصطفیٰ سے کرے۔ نہیں، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا، میں اگلا جملہ نہیں دوں گا جب تک آپ بیدار نہیں ہوں گے۔ اگر حبیب کہیں کہ بھئی میں گیا، پھر تو بندہ حبیب اللہ سے پوچھے۔ تو جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں لے کے گیا، اب اگر تیری جرت ہے تو ذرا خدا سے پوچھ۔ اب اگر تو جرت رکھتا ہے تو خدا سے بات کر، پھر خدا سے بات کر، کیسے گیا، کون لے کے گیا، کس طرح لے کے گیا، یہ اللہ سے پوچھنا۔ اچھا، کوئی یہ جو آنے جانے کا سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ اپنے اندر 3 ایلیمنٹ رکھتا ہے۔ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے کسی کے ہاں آنے جانے کا، یہ 3 ایلیمنٹ رکھتا ہے۔ کتنے؟ 3۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بلایا کسی نے نہیں، بندہ ویسے ہی چلا گیا۔ یار بندے چلے جاتے ہیں، نہیں بھی بلایا ہو بندے چلے جاتے ہیں۔ بلایا نہیں، کسی نے دعوت شعوت کوئی نہیں دی، بندہ چلا گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دعوت دی ہے، آپ کے پاس کارڈ آیا ہے، باقاعدہ آپ کے پاس کارڈ بھیجا گیا ہے، اس دعوت پہ آپ گئے۔ یہ طریقہ پہلے طریقے سے بہتر ہے، شاباش، پہلے طریقے سے یہ طریقہ بہتر ہے۔ اچھا، تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ گیا، اس نے دعوت دی، جس دن فنکشن آیا نا، اس دن پروٹوکول سے انہیں ساتھ کوئی لینے بھی گیا۔ یہ طریقہ ان پہلے دونوں طریقوں سے بہتر بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ دیکھیں، یہاں پہ دعوت بھی آئی ہے اور وہ خود نہیں گئے، بلکہ دعوت دینے والا خود لینے آیا ہے۔ چونکہ یہاں پہ محبوب کو بلایا جا رہا ہے تو دعوت۔ اچھا، معراج پہ خیر تھی، حضور خیریت سے گئے؟ نہیں، کیوں گئے؟ مجھے کوئی جواب تو دو نا بھائی، کیا دیکھا، کیوں گئے، کسے دیکھنے گئے، کسے ملنے گئے؟ اللہ سے۔
مجھے پتا تھا جواب یہی آئے گا. بالعموم یہی جواب آتا ہے کہ اللہ کو دیکھنے گئے. اچھا اگر اللہ کو دیکھنے گئے تو جہاں پہ آرام کر رہے تھے وہاں پہ اللہ نہیں تھا؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی نہ سوچئے گا کہ اتنا بڑا سفر اللہ اپنے محبوب کو اکیلا کروائے. کبھی بھی نہ سوچئے گا. اچھا جب گئے تو جبریل تو ساتھ ہی تھا، براق بھی تھا جی. 70,000 لوگ تھے ساتھ، 70,000 دائیں بھی تھا. بول کیوں نہیں رہے؟ 70,000 بائیں تھے، 70,000 آگے تھے. یہ آپ پھر بھی چپ ابھی بیٹھے ہوئے. بڑی اچھی شاید دیکھیں منہ سے کیا نکلتے. یار ابھی بھی آواز کم ہے. بہت اچھی شے جب سامنے آ جائے تو زبان پہ کیا آتا ہے؟ تو میرے صاحبو یہ جو رات تھی نا، اس رات سے اچھی رات کوئی نہیں. جو براق آیا تھا اس سے اچھا براق کوئی نہیں. جو فرشتہ لینے آیا تھا اس سے اچھا فرشتہ کوئی نہیں. 70,000 اچھا دائیں، 70,000 اچھا بائیں، 70,000 اچھا آگے، 70,000 اچھا پیچھے. اب جملہ سنیے گا. 1.25 لاکھ اچھوں میں سے سب سے اچھے رسول کو اللہ بلا کے فرما رہا ہے سبحان اللہ. اچھا جی جب نبی چلے آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنا بڑا پینڈا اللہ نے رسول کو چھوڑ دیا تھا؟ کیا محبوب کو اکیلے ہی سفر کرا دیا؟ اچھا ٹھہر جو، مجھے سورہ توبہ میں سے 39 اور 40 نمبر آیت پڑھنی ہے اگر آپ اجازت دو. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروہ. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو نے میرے رسول کی مدد نہ کی فقد نصرہ، تو پھر میں اللہ اس کی مدد کروں گا. اگر تم میں سے کسی نے بھی میرے حبیب کی مدد نہ کی تو پھر اپنے حبیب کی مدد میں خود کروں گا. اللہ پھر تو نے کیسے مدد کی؟ اللہ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. میں نے اس دن بلکہ اس رات اپنے حبیب کے لیے جو مشکل کشا بنایا ان میں سے ایک علی ہے، دوسرا ابو بکر ہے. یہ اللہ نے مدد کی. اب سنیے گا، رسول اللہ مکے سے چلے، چپ کیوں ہو گئے ہو؟ چلے، ابو بکر کو ساتھ لیا، گھر سے سفر شروع کیا. سفر کتنا ہے مکے سے مدینے کا؟ جی 450 تقریباً 450-500 کلومیٹر. وہ جو وہاں پہ تیز گام گاڑیاں چلتی ہیں 4 گھنٹے 3-4.5 گھنٹے لگا دیتی ہیں. مکے سے رسول چل رہے ہیں، مدینے کی طرف آ رہے ہیں. راستے میں اذ یقول لصاحبہ، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے مرشد کو دیکھ کے کہا لگتا ہے پیچھے بندے آ گئے ہیں، لگتا ہے حملہ ہو جانا ہے، پیچھے بندے آ گئے ہیں. نبی نے جواب دیا لا تحزن، ابو بکر نو ٹینشن، لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، گھبرانا، میرا اللہ تیرے بھی ساتھ ہے اور میرے بھی ساتھ ہے. مرید کے والوں میں جملہ تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 450 کلومیٹر کا ٹوٹا اللہ نبی کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا. اینا لمبا سفر کلے کرا چھڑے ہے.
اس کا مطلب ہے کہ جب مصطفیٰ کو جگانے آیا تھا مصطفیٰ کا خدا وہاں پہ بھی ساتھ تھا، جب جبریل قدم چوم رہا تھا مصطفیٰ کا خدا وہاں پہ بھی ساتھ تھا، رسول براق پہ بیٹھ رہے تھے مصطفیٰ کا خدا وہاں پہ بھی ساتھ تھا، رسول کے لیے براق چل رہا تھا اور مصطفیٰ کا خدا وہاں پہ بھی ساتھ تھا، رسول پہلے آسمان پہ پہنچے مصطفیٰ کا خدا وہاں پہ بھی ساتھ تھا، رسول دوسرے آسمان پہنچے مصطفیٰ کا خدا وہاں پہ بھی ساتھ تھا، رسول ساتویں آسمان پہنچے مصطفیٰ کا خدا وہاں پہ بھی ساتھ تھا۔ بندے چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں میں سمجھاتا ہوں، ٹھہر جو میں ایک آیت پڑھ کے سمجھاتا ہوں۔ یہ سورہ قرآن حکیم ہے، اللہ فرماتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں ہر وقت تیری شارد کے قریب ہوں۔ اللہ تے تینوں کلیا نہیں چھڑدا، محمد نو کیویں چھڑ سکتا؟ تو جی معراج کو شروع کیا لفظ سبحان، اللہ فرمایا سبحان، جب بھی سبحان آ جائے جہاں پہ بھی آ جائے قطعاً اس بات کو عقل سے نہیں پرکھنا۔ اچھا ایک منٹ رکو، شبہ یشبہ سبحانن، یہ جو سبحان کا مادہ اشتقاق ہے نا، یہ ہے سبہ سے، یہ سبحان کا جو مادہ ہے نا سبحان، سبحان یہ ہے شبہ، سین باہا۔ لغت میں اگر آپ لغوی اعتبار سے اسے دیکھیں، لغت میں اس کا معنی سمجھنے کے لیے کیا گیا ہے پاک۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، ابھی نہیں میرا پیغام پہنچا، اپنی سمجھ کے لیے اس کا معنی علماء لغت نے کیا ہے، معنی ہے جی پاک۔ اصل میں اس سے مراد کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے انسانی عقل قاصر ہے۔ نہیں مجھے پتہ نہیں سمجھ آئی۔ سبحان کے اصل معنی کیا ہے؟ Which are the words? Which words define the meaning of سبحان؟ خبردار، سبحان کے معنی آج تک انسان کی عقل نہیں کر سکی۔ جی میں پھر عرض کرتا ہوں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ جو لفظ ہے نا سبحان، اس کے معنی عقل سے ورا ہے۔ کون ہے سبحان؟ تینوں پتہ ہے؟ بھائی تمہیں پتا ہے کون ہے سبحان؟ تیری عقل میں سبحان کا معنی نہیں آئے گا۔ علماء لغت نے سمجھنے کے لیے یہ کیا ہے پاک، یہ ہماری سمجھ کے لیے معنی ہے پاک۔ ہمارے چونکہ ایک تھیم سیٹ تو کرنا ہے نا، ایک چیز کو اپنے دماغ میں بٹھانا تو ہے نا، اس لیے ہم اپنی سمجھ کے لیے سبحان کا معنی پاک کر رہے ہیں۔ ویسے علماء لغت نے لکھا ہے کہ سبحان کا معنی بندوں کی عقل میں نہیں آیا، سبحان کا معنی بندوں کی عقل میں نہیں آیا۔ اب میں جملہ بولنے لگا ہوں، سنی کا سنی غیور جوان چپ رہ ہی نہیں سکتا۔ جب سبحان کا معنی عقل میں نہیں آیا تو سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ جو سبحان نے کام کیا ہے یہ عقل میں کیسے آ جائے گا؟ معراج کو عقل سے پرکھنے والوں، جی خواب میں گئے، جی سوئے ہوئے تھے، جی جسمانی نہیں تھا، جی روحانی تھا۔ خواب، اچھا ایک منٹ رکو یار، خواب نہ پڑھیں ذرا، نبیوں کے خواب پڑھیں اگر آپ تھکے نہیں تو۔ یہ سورہ یوسف ہے، 12 نمبر سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال، یاد کیجئے مصطفیٰ جب عرض کی، یوسف
حضرت یوسف نے لی ابی ہی اپنے بابا سے، میرا محمد ذرا یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا سے بات کی. نہیں آپ نے غور نہیں کیا. میرا محمد ذرا یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا سے بات کی. محمد جی ذرا یاد تو کیجئے. ہائے ہائے ہائے، میرا حبیب ذرا یاد تو کیجئے. اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے گفتگو کر رہے تھے، محمد دیکھ رہے تھے. بات یہ کی، یا آباتی، اے میرے بابا، انی رائیتو، میں نے خواب میں دیکھا ہے. کہاں پہ دیکھا ہے؟ کیا دیکھا ہے؟ احدا عشرہ کوکبن، 11 ستارے، والشمس، ایک سورج، والقمر، ایک چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں نے خواب میں دیکھا ہے یہ سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. کس نے دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ خواب میں. اپنے باپ کو خواب سنایا. اب مجھے ایک بات کا جواب دو، یہ خواب سچی مچی پورا ہوا؟ نہیں. کیا مطلب؟ سورج جھکا؟ نہیں. سورج جھکا؟ چاند جھکا؟ نہیں. جی شاباش، کون جھکا؟ بھائی. آپ نے جواب دیا ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت دے. سچی مچی ستارے نہیں جھکے. 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی جھکے. سورج اور چاند سے مراد ماں اور باپ نے آ کے سجدہ کیا. یعنی حضرت یوسف کا خواب مانوی طور پہ پورا ہوا، حقیقی نہیں. سچی مچی سورج نہیں جھکا، سچی مچی چاند نہیں جھکا، سچی مچی تارے نہیں جھکے، بلکہ 11 بھائی ماں اور باپ نے آ کے سجدہ کیا. نہ سورج نہ چاند. یہ مطلب ہے یوسف خواب دیکھیں، خواب مانوی طور پہ پورا ہو. اگر آپ تھکے نہیں تو ایک اور نبی کا خواب پڑھوں. یہ سورہ صافات ہے، 37 نمبر سورہ ہے، 99 نمبر آیت ہے، 100 نمبر آیت ہے، 101 نمبر آیت ہے، اور 102 نمبر آیت ہے، 104 نمبر آیت ہے. بس اتنی ہے. ہوا پتہ کیا نا؟ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. اپنی بیوی سے ابراہیم نے فرمایا گھبرانا، میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں. ربی حبلی من الصالحین، عرض کی کہ مجھے صالحین میں سے دے. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرمایا ہم تمہیں وہ بیٹا دیں گے دنیا کہے گی کہ بڑا پیارا غلام تھا، اپنے باپ کا غلام تھا. اچھا بیٹا گود میں آیا. فلما بلغا معه السعی، جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، کالا، اپنے بیٹے سے جا کے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹا، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ کے آیا ہوں. کہاں پہ؟ اجے بھی چپ گئے. کہاں پہ؟ اچھا ویسے ایک گل دی سمجھ آ گئی ہے کہ مولانا جدو نبی نو خواب آئے نا تے نبی دس دے ہوں نے میں خواب وچ ویکھے ہے. نہیں آپ نے غور نہیں کیا. جاؤ میرا چیلنج ہے، معراج کی ساری آیتیں اٹھاؤ. 20-22 جگہ پہ اللہ نے نبی کے معراج کو بیان کیا ہے قرآن میں. ایک جگہ بھی مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ کہیں پہ مجھے بتاؤ تو صحیح نبی نے کہا ہو میں نے خواب میں دیکھا ہے. ہاں لیکن ہاں میں عرض کرتا ہوں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھ کے کہا بابا میں نے خواب دیکھا. سچی مچی چاند شاباش نہیں جھکا، سچی مچی تارے نہیں جھکے، سچی مچی سورج
چکا، اسے کہتے ہیں نبی کے خواب کا مانوی طور پہ پورا ہونا۔ باپ نے سجدہ کیا، بھائیوں نے سجدہ کیا، اب ادھر نبی فرما رہا ہے کالا یا بنیا انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، بیٹا میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا اب ذرا تو دیکھنا تم کیا دیکھتا ہے۔ ہائے ہائے، بیٹا ذرا تو دیکھنا تو کیا دیکھتا ہے۔ اب مجھے ایک بات کا جواب دو، نبی نے بیٹے کو کاٹتے ہوئے خواب میں دیکھا، بیٹا سچی مچی کٹا؟ چپ کیوں ہے یار؟ یعنی چھری چلی بچے کے گردن پہ؟ نہیں، بلکہ دمبا بھیجا گیا اور دمبے کا گلا کٹا۔ یعنی ابراہیم کا خواب بھی مانوی طور پہ پورا ہوا، حقیقی طور پہ نہیں، مانوی طور پہ پورا ہوا۔ یوسف کا خواب بھی مانوی طور پہ پورا ہوا۔ یوسف خواب دیکھے، خواب مانوی طور پہ پورا ہو، ابراہیم خواب دیکھے، خواب مانوی طور پہ پورا ہو۔ معراج جانے سے پہلے صحابہ میں بیٹھ کے نبی نے کہا، امام ترمذی لکھتے ہیں، نبی نے فرمایا صحابہ میں محمد نے خواب دیکھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا، میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا۔ اب جب نبی نے کہا نا میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پہلے نبیوں کا خواب مانوی طور پہ پورا ہوتا رہا، مصطفیٰ کا خواب حقیقی طور پہ پورا ہوا ہے۔ آپ اجازت دو میں آگے پڑھوں۔ یہ اصل میں خواب کو پورا کرنا تھا۔ دو باتیں تھی معراج کے پیچھے، دو باتیں تھی، ایک تو خواب دیکھ لیا جسے امام ترمذی نے لکھا، اور دوسری اہم بات یہ تھی معراج سے پہلے نبی معظم کا پیارا چاچا جناب ابو طالب کا وصال ہوا، مولا علی کے ابے کا وصال ہوا، اور انہی دنوں میں حضرت ختیجہ کا وصال ہوا، رسول اللہ کی محبوبہ بیوی زہرا کی اماں، رسول اللہ کی محبوبہ بیوی کا وصال ہوا۔ بسم اللہ بیٹا، حضرت ختیجہ کا وصال ہوا۔ یہ دو بڑے غم تھے جو نبی کو آئے، اور رسول اللہ نے اس سال کو عام الحزن کہا، غم کا سال۔ ایک چاچا دنیا سے گیا، ایک محبوبہ بیوی دنیا سے گئی۔ رسول اللہ کے لیے غم کا سال تھا۔ محبوب کو جب اللہ نے غم میں دیکھا، ہائے ہائے ٹھنڈا بولتے ہو، محبوب کو جب اللہ نے غم میں دیکھا، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جبریل جاؤ براق لے جاؤ، میرے محبوب کو گھر سے لینا، اقصی کی طرف لے کے آنا، محبوب کے دل کو بہلانا ہے، 70,000 فرشتہ ساتھ لے جا اور سارے نبی اکٹھے کر لیں۔ ہم اپنے یار کے دل کو بہلانا چاہتے ہیں، سارے جا 70,000 فرشتہ بھی ساتھ لے، جا 1.25 لاکھ نبی اکٹھا کر، ابھی بھی محبوب کا اگر دل نہ بہل سکے تو پھر آسمانوں کی طرف لے آنا، ہم اپنے نظارے کروائیں گے۔ یہ ہے فلسفہ معراج، یہ ہے دس از بیسیکلی پری فیس آف معراج، یہ ہے معراج کا مقدمہ، محبوب کو راضی کرنا تھا۔ اچھا جی مجھے ذرا باتیں سنائیں، ذرا آپ تھوڑی تھوڑی باتیں بھی سنائیں۔ جبریل آیا تھا لینے؟ اچھا، پھر چومے قدم؟ ہاں جی چومے، ٹھیک ہے، سواری آئی، براق آ گیا۔ اچھا یہ جو براق ہے، آپ نے براق کا نام بڑی دفعہ سنا ہے، یہ جو براق ہے
اس کی جو رفتار ہے وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب یہ قدم اٹھاتا تھا نا براق، جہاں تک نظر جائے وہاں تک قدم جاتا تھا. یہ ہے سپیڈ براق کی، یعنی براق کا قدم نظر جہاں تک. اب بندہ کھلے میدان میں کھڑا ہو جائے تو بڑی دور تک انسان دیکھ سکتا ہے. اب جہاں تک نظر جائے، اچھا تم اتنی تیز نظر رکھتا ہے؟ نہیں ٹھہر، جو مجھے مصطفیٰ کی نظر پہ ایک آیت یاد آئی ہے، یہ دیکھیے گا یہ سورہ اعراف ہے، 7 نمبر سورہ ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں رب ارنی، اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. رب ارنی، اللہ مجھے دکھا. رب ارنی، اللہ مجھے دکھا. تو اسی چپ بیٹھے ہو. رب ارنی، اللہ مجھے دکھا. اللہ فرمایا موسیٰ کیوں؟ فرمایا یہ جو بندے ہیں نا یہ مان نہیں رہے، دیکھنا چاہتے ہیں. اور فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، موسیٰ انہیں لے آ طور پہاڑ پہ، ہم اپنی تجلی بھیجیں گے. اگر ہماری تجلی طور پہاڑ برداشت کر گیا انہاں دا بھی چاند آ جائے گا. آ جن لے آ. اچھا موسیٰ علیہ السلام پھر بندے لے کے گئے؟ بندے چپ بیٹھے ہوئے نہیں گئے. اچھا وہ 70-72 بندے ہیں، ایک سے بھی کم ہوئے، پھر اور 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 کم ہوئے. وہ کم سے کم ہوتے گئے. کچھ لکھتے ہیں 70 رہ گئے، کچھ کہتے ہیں جی 7 رہ گئے. مختلف فگرز ہیں مفسرین نے لکھی ہیں. بہرحال بندے گئے، چاہ سی اللہ نو ویکھن دا. اس چاہ سے جب اللہ کو دیکھنے کے لیے بندے گئے، مولا یہ بندے آ گئے ہیں. اللہ فرمایا ہم اپنی تجلی بھیجیں گے. اب آپ کو پتا ہے جیسے ہی اللہ کی تجلی آئی دکم وخرا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وہ جو بندے تھے وہ تھا مر گئے. موسیٰ شہیدا، حضرت موسیٰ علیہ السلام 7 دن میں ہوش رہے. اے فرقی تیرے ہی نبی بولو کہ صحیح جن. اللہ کی تجلی دیکھ کے جو مر جائے وہ بندہ ہے، اور جو اللہ کی تجلی دیکھ کے صرف بے ہوش رہے اسے نبی کہتے ہیں. اب یہ ہے موسیٰ جو تجلی دیکھی اور بے ہوش ہوئے. جہاں پہ تجلی آئے وہاں پہ نبی موسیٰ جیسے بے ہوش ہوتے ہیں. وہاں پہ تجلی نہیں تھی، تجلا بھی نہیں تھا، خود اللہ تھا. اچھا جی خوش رہے خوش. میں نا براق کی رفتار بتانے لگا تھا. جہاں تک نظر وہاں تک براق کا پہلا قدم. اب سنیے گا، تجلی آئی نہیں آئی؟ چپ ہوتے ہو، مجھے فکر لگ جاتی ہے. آئی؟ بندے تھا مر گئے، چاہ لے گیا. بڑا چاہ تھی اللہ کو دیکھنے کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ہوش ہوئے. سارے لکھتے ہیں 7 دن بعد ہوش آیا. ہوش آ کے جب چہرہ اٹھایا تو عرض کی اللہ کوئی تو ہوگا جو تمہیں دیکھے گا. اللہ فرمایا موسیٰ مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ محمد کی چاہیے. فرمایا یہ محمد کون ہے؟ اللہ اب یہ معرج نبوہ کتاب کا نام ہے. جب جناب موسیٰ نے پوچھا نا یہ محمد کون ہے، اللہ فرمایا لولا محمدن و امتہ، موسیٰ اگر میں مصطفیٰ اور اس کی امت نہ بناتا لما خلقت الجنہ والانس والنہار واللیل والشمس والقمر والجنہ والنبی وملک المرسلن وإیاک. موسیٰ اگر میں اللہ مصطفیٰ نہ بناتا، یہ زمین نہ ہوتی، یہ سورج نہ ہوتا، یہ تارے نہ ہوتے، یہ چاند نہ ہوتا، یہ جنت نہ ہوتی، یہ دوزخ نہ ہوتی، ایک فرشتہ بھی نہ ہوتا، ہمیں علمان نہ ہوتے، کوئی ایک نبی نہ ہوتا، بلکہ فرمایا باقی یا کا ایک تو کھلوتا ہے نا، یہ بھی محمد نہیں سکتا ہے. تجلی دیکھی؟ چپ بیٹھے ہیں، نہیں دیکھی. اب امام آپ کے یہ خوبصورت مفسر ہیں، میں انہیں کافی پڑھتا ہوں. حضرت قبلہ کیا نام ہے جی؟ تفسیر ابن کثیر. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ وہ تجلی دیکھی تھی، ویکھی تھی تے بے ہوش ہوئے سن نا بھئی، کچھ تے ویکھیا نا. اور موسیٰ علیہ السلام دی اکھ نے کوئی نظارہ کیتا ہے تے بے ہوش ہوئے نا. امام ابن کثیر لکھتے ہیں چونکہ اللہ کی تجلی نبی دیکھ چکا تھا. اب عالم یہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آنکھ کھولتے تھے نا، اندھیری رات میں 3 کلومیٹر دور ایک کیڑی کو زمین پہ دیکھتے ہیں، کبھی دائیں جا رہی ہے، کبھی بائیں جا رہی ہے، کبھی دائیں جا رہی ہے. مرید کے آلے ہو جن نے تجلی ویکھی ہوئے نیری رات 3 کلومیٹر دور زمین تے کیڑی ویندا ہے پیا، تے جن نے تجلی نہیں، تجلا نہیں، اللہ ویکھیا ہوئے. بولو تو صحیح. اس کا مطلب ہے یہ ہے معیار نبی کی آنکھ کا. نبی کی آنکھ تیری طرح نہیں دیکھتی. اور نبی فرماتے ہیں میں جنہ آگے وینا ونا میں انہیں ہی پیچھے وینا. نبی تیرے انگو سوندے بھی نہیں ہوں کتنے امی بہم نہ ہوئے. 2-4 راتوں کا سفر کر کے تو سو جائے نا، تمہیں ٹھڈے مار کے اٹھانا پڑتا ہے کہ بھائی ہون اٹھ پائے، بڑی نیند ہو گئی ہے. نبی فرماتے ہیں جب میں سوتا ہوں نا، دیکھنے میں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں پر میرا دل جاگ رہا ہوگا. منو نبی کی نیند سے ایک بڑی پیاری روایت یاد آ رہی ہے، اگر آپ تھکے نہیں تو پڑھ لیں. وہ نبی اگر سو رہے ہو نا، صحن میں اگر آپ سو رہے ہو اور یوں چہرے پہ چادر ہو اور صحن میں نیند ہو رہی ہے، چادر چہرے پہ ہے، حضرت جابر اگر آ جائیں تو 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کے جابر کے دل میں خیال آئے کبھی چادر پیچھے ہٹ جائے، میں آج دیکھ ہی لوں کہ آسمانوں کا چاند حسین ہے یا آمینہ کا چاند حسین. اب یہ خیال حضرت جابر کے دل میں آیا. بھائی کہاں پہ آیا؟ بھائی دل میں آیا. ادھر خیال دل میں آنے کی دیر تھی، آپ کے چہرے سے چادر ہٹ گئی. حضرت جابر نے غور سے چاند کو دیکھا. چاند کو دیکھنے کے بعد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، پھر چاند دیکھا، پھر چہرہ دیکھا، پھر چاند دیکھا، پھر چہرہ دیکھا. اب آپ اگر 14ویں رات کا چاند غور سے دیکھو نا تو چاند پہ دھبے 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 سے ہوں گے، چھائیاں سے دھبے دھبے سے ہوں گے. حضرت جابر نے جو دیکھ کے جب مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا نا تو کہنے پہ مجبور ہو گئے چاند سے تصویر لینا. کیا بلا انصاف ہے، چاند کے چہرہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے. نبی نہیں سوتے، اور نبی نہیں سوتے. میں ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، چھوٹے چھوٹے گھروں کی ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پہ ہیں، تے نیند تہاڈی اڈی نہیں تو سمجھے کوئی نہیں. جھے کندھے تے ایڈے کو گھر دی ذمہ داری ہوگی، سوندا تے وہ کوئی نہیں جنہیں ساری امت بخشوانی ہوگی. میرا خیال ہے نبی تیری طرح سوتے ہیں. خبردار، نبی جاگ رہے ہیں اور نبی نہیں سوتے. میں پیانا کھلو جاؤ، میں قرآن پڑھنے ٹھہر جاؤ. سردیوں کی لمبی رات ہو، یوں گرم چادر مصطفیٰ نے اوپر لی ہو اور تہمت باندھ کے یوں نبی کھڑے ہیں. اے نبی چادر اتے لئیے، ساری رات لنگ گئی ہے. جدو پیروں میں ورم آیا ہے نا، اللہ فرمایا یا ایھا المزمل، کنی سونی چادر نہیں یا. میں نے ترجمہ کر دیا ہے بات. بھئی اچھا میری گل سنو، مرید کے آلے بڑے باشعور ہو تسی. آج جڑی چادر ہے یہ تسی اج کیوں نہیں لئی؟ صرف انہاں لئیے، آؤ بابا جی نے لئیے، باقی تسی انجی آ گئے ہو، انہاں بھی لئیے. تے باقی تواڈے کول کیوں نہیں ہے؟ ٹھنڈ نہیں ہے. یہ مطلب ہے سارا سال نہیں لئی دی تے سارا سیال بھی نہیں لئی دی. سیال چاہیے 2 مہینے جدو چوکھی ٹھنڈ ہوئے نا
ادو کڑی دی کڑی لئی دی ہے صدقے جاواں میں تیری نرین تو اپنی جان مار چھڈاں اے جیڑی شے تو کڑی دی کڑی لئی ہے اللہ او بھی آیت کر چھڈی ہے یعنی کڑی دی کڑی جیڑی شے رسول لئی ہے اللہ وہ بھی آیت کر چھڑی ہے یا ایھا المزمل سونی چادر آ لیا بولو تو صحیح جسے سمجھا یا ایھا المزمل خوبصورت چادر والے قم اللیل الا قلیلا اب کبھی کبھی رات نو سو بھی جایا کر میں نہ پنجابی میں ترجمہ کر دیا کرے اللہ فرمائے میرا حبیب سو جایا کر یہ مطلب ہے سوندے کوئی نہیں سن اور جاگدے سن سوندے کوئی نہیں سن اے آ جڑا لاہور ہے ایتھے داتا صاحب ہوندے نے تہاڈا خیال ہے ساری زندگی شوق کے کٹی ہے تے کہ شوق کے کٹیا ہوندا تے قبر نہیں جاگدی آ پاک پتہ نہیں بابا فرید ستے رہنے نہیں اے آؤ گولڈ میل علی ستے رہنے نہیں آؤ بغداد غوث اعظم ستے رہنے نہیں یہ مطلب ہے سوندے تے نہیں سبحان اللہ بندے اج دستے نے اج ستے پئے سن جدو معراج دی گل بندے شروع کردے نے نا تے ایتھوں شروع کردے نے آپ ستے پئے سن کتھے ام ہانی وال آؤ ویکھو جی کڈی سونی آواز آئی جی انہیں کہا جی ام ہانی وال ستے پئے سن ہوئی ام ہانی کس کی حضرت علی انہیں آواز ہے جی حضرت علی دی بہن سی تے حضرت علی دی بہن ہوئی نبی دے چاچے دی تھی نبی دی بھی بہن ہی ہوئی نا پھر اچھا یہ مطلب ہے ابی طالب دا بیڑا ہے مولا علی دا بیڑا ہے تے جڑا ابی طالب دا ویڑا ہے جڑا مولا علی دا ویڑا ہے جتھے نبی ستے پئے سن وہ ویڑا پھر جناب عبدالمطلب دا ہی ہویا نا پھر یار جناب ہاشم دا ہی ہویا نا وہ بول دے نہیں پئے کدار دا ہی ہویا نا وہ حمل دا ہی ہویا نا پھر اور نب دا ویڑا ہے نا سلامہ دا ویڑا ہے نا یسا دا ہی ویڑا ہے نا عودین دا ویڑا ہے عدنان دا ویڑا ہے معا دا ویڑا ہے مغر دا ویڑا ہے اور الیاس دا ہی ویڑا ہے نا مدرکہ دا ویڑا ہے نا اور کنانا دا کارے یہ سارے نبی دے ابا و اجداد نے تسی بول دے کیوں نہیں پڑے یہ مطلب ہاشم دے گھر ستے نے اوے جڑا چاچے دا گھر ہوئے وہ پوتریاں دا ہی ہوندا ہے کی ہو گیا جے اور یار جڑا دادے دی ویلی تے پوترے دی نہیں فکر والی کیڑی گل ہے یہ مطلب ہے مینوں کہن دیو نا نبی اپنے ویڑے ہی ستے سن نبی اپنے گھر سن اپنے ویڑے میں ستے سن وہ بے حامی دے گھر مولا سارے مولویاں سانوں یہ دسیا ہے کہ نبی اپنے ویڑے بھی ستے سن تے اللہ تو کتوں کھڑے ہے اللہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام اللہ فرماندا ہے میں کعبے وچوں کھڑے ہیں یا اللہ تو فرماندا ہے میں کعبے وچوں کھڑے ہیں مولوی دستے نے اپنے گھر ستے سن اللہ تو فرمانا ہے میں کعبے وچوں کھڑے ہیں علماء دستے سن اپنے ویڑے وچ ستے سن اپنی ویلی وچ ستے سن اللہ تو فرمانا ہے میں کعبے وچوں کھڑے ہیں مورخین دستے نے اپنے ڈیرے تے ستے سن اللہ فرمایا وہ بھی سچ نے تے میں بھی حق ہاں ایک تو سمجھ آنی چاہیے ہے جڑا محمد کا ڈیرا ہے نا وہی تے تہاڈا کعبہ ہے نیند کر رہے تھے نیند کرتے کو اٹھا کے لے کے گئے براق پہ بٹھایا اچھا براق دی سپیڈ جہاں پہ وہاں پہ یعنی جہاز یہ جو آپ کی یہ گاڑی ہے اس کی سپیڈ نہیں ہے اتنی مارے آپ گاڑی لے جاؤ 180 پہ لے جاؤ موٹر وے پہ چلے جاؤ 180 پہ گاڑی لے جاؤ جہاں پہ نظر جاتی ہے گاڑی پہنچتی ہے نہیں اس کا مطلب ہے آپ کی گاڑی سے تیز ہے براق اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرین چلتی ہے فرنٹ پہ اگر بندہ بیٹھ جائے ڈرائیور کے پاس جہاں پہ نظر جاتی ہے ٹرین پہنچتی ہے نہیں اس کا مطلب ہے اس سے بھی تیز ہے اچھا آپ جہاز پہ بیٹھ جائیں آپ کی سب سے ہائی سپیڈ سواری جہاز ہے اس سے اوپر کوئی سپیڈ نہیں ہے یعنی جہاں پہ ڈرائیور کی نظر جاتی ہے جہاز وہاں پہ
नहीं पहुंचता। मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह का बुराक गाड़ी से भी तेज, आपकी ट्रेन से भी तेज और आपके जहाज से भी तेज। अब नबी थे बुराक के अंदर, नहीं अंदर, हाँ? नबी थे बुराक के, स्पीड मैंने आपको बता दी है। हाँ कोई कवर शगर होगा ऊपर शीशे का जो चढ़ा होगा, आपको दरवाजे होंगे, लोहे के दरवाजे होंगे जो ऊपर से नबी को वो उन्होंने समेटा होगा और रसूलुल्लाह उसके अंदर। नहीं 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 नहीं, नजर के मुताबिक स्पीड है और नबी है बुराक के ऊपर। अब अपनी पसंद का 1.5 मन का मौलवी बिठा ट्रेन के अंदर और साइड की बारी खोल दे, वैसे भी बंदे बारी में बैठने से लड़ भी पड़ते हैं। अब हजरत को बिठाना है बारी वाली साइड पे और जैसे ही ट्रेन चल पड़े ना, हजरत से कहना है हजरत की बाहर दरख्त गुजर रहे हैं ना, आपने इन्हें देखना भी है और गिनना भी है। वो कहेगी जी गिन लेंगे, कोई मसला नहीं। एक दरख्त गुजरा, ट्रेन ने चलना शुरू किया, 1 दरख्त 2 3 4, ट्रेन चल रही है 5 6, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन चलेगी 60 पे, 7 8 9 10, गिन रहे हैं ना। जैसे ही ट्रेन चलेगी ना 150 की स्पीड पे, अब कोई पता नहीं खंबे गुजर रहे हैं कि दरख्त गुजर रहे हैं कि क्या गुजर रहा है। अब तेरी आंख ना देख सकती है ना अहाता कर सकती है। मोहम्मद ने बुराक इससे भी तेज चलता है, रसूल बुराक में खड़े देख रहे हैं, वो मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। बोलो तो सही जिसे समझ आ रहा है। नबी मूसा को देख रहे हैं और तू ट्रेन पे बैठा दरख्त नहीं देख सकता, नबी बुराक पे है और नबी के वजूद का बाल भी बांका नहीं हुआ। ठंडा बोलते हो, रीसा नबी की करता है, बुराक चलता रहा, नबी सैर करते रहे। अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, लिखने वालों ने लिखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में युसल्ली हालते नमाज में थे। ये है हालते नमाज। लिखने वालों ने लिखा कि युसल्ली फिल कब्री, अपनी कब्र में मूसा नमाज में थे। दोनों हाथ मेरे जुड़े हुए हैं, कब्र में नमाजें नहीं पढ़ी जाती। ठंडा बोलते हो, अभी भी ठंडा। नमाजें दुनिया में है, कब्र में नहीं। नफल दुनिया में है, कब्र में नहीं। सजदे दुनिया में है, कब्र में नहीं। अब घर बैठ के सोचना, यूं हाथ बांध के, ये जो लफ्ज युसल्ली आया है ये क्या है? अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लू, ये है सल्ली और यही है युसल्लू। इसका मतलब है मूसा नमाज नहीं सर पे पढ़ दे ते हो भी किवें सकता है? सवारी मुहम्मद दी लंघदी होवे ते बंदा नमाज नहीं लवे। नहीं, आप समझे नहीं। सवारी नबी की गुजर रही हो, ऐसी नमाजें जमा के रख देंगे। हमें ऐसी नमाजें नहीं चाहिए। सवारी नबी की गुजर रही है, मूसा नमाज नहीं बल्कि खड़े होकर मोहम्मद पे दरूद पढ़ रहे हैं। चलो एक और मसला हल हो गया, एक और मसला हल हो गया। आ जेड़े खड़े होके इंज करके हथ बन के दरूद पढ़ते ने ना, इन्हां दा ईमान है मुहम्मद दी सवारी आ गई है। बोलो तो सही जैसे समझ। हाँ हाँ, ये बुराक था जिस पे रसूल गए। आप गए? नहीं गए? मकाम अक्सा से गुजरे? अगला जुमा अक्सा पढ़ेंगे, अक्सा और बैतुल्लाह दोनों पे बात करूंगा मैं। अक्सा से गुजर गए, अब सवारी ऊपर की तरफ गई। पहला आसमान पार हो गया, दूसरा भी पार हो गया, तीसरा भी पार हो गया। बंदे चुप बैठे ने। आसमान पार हो गए, सिदरा आ गया। पढ़ेंगे ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सिदरा आ गया, सिदरा भी पार। अच्छा गए? नहीं गए, सिर्फ गए।
گئے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ وہی وجہ ہے جن گئے نے صرف گئے نے آئے کوئی نہیں سبحان اللہ نہیں تو غور ہی نہیں کیتا اور آدم سے لے کے آج تک جتنے گئے ہیں اور جتنے جا رہے ہیں اور جتنے جاتے رہیں گے یہ صرف جاتے ہیں آتے نہیں وہ اللہ کا بابا ہے گیا بھی ہے آیا بھی ہے آپ کیسے کیسے گئے اور کہاں کہاں سے گزرے اسے باقاعدہ اگلے جمعے پڑھیں گے اللہ آپ کو سلامتیاں دے 4-5 اردو پڑھیں